اہل بیت میں صرف بیویاں ہی ہیں یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ حدیث نبوی مکمل ہو چکی ہے، مرفوع حدیث مکمل. آگے روات کا آپس میں سوال جواب ہے. حسین ایک راوی ہیں جو اسی حدیث کی سند کے اندر بھی موجود ہے، حسین بن صبرہ. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد اور صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا ومن اہل بیتہ، کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جس طرح بیویوں کے لیے اہل بیت کا ذکر آیا ہے تو کیا صرف بیویاں ہی اہل بیت ہیں یا اور بھی اہل بیت آپ کے ہیں؟ سوال کی نوعیت سمجھیں. پورے قرآن میں اہل بیت کا ذکر صرف بیویوں کے لیے ہے، اور جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں بھی صرف بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. تو یہ ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ کیا صرف بیویاں ہی ہیں یا اس میں کوئی مزید شامل افراد موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. زید اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بیویاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. اہل بیت کی ایک موٹی سی نشانی بتا دی کہ صرف بیویاں اہل بیت نہیں، بیویاں تو ہیں ہی ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. پھر انہوں نے پوچھا، حسین پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون افراد ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ ومن ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کل ہؤلاء حرم الصدقہ، ان تمام کے اوپر صدقہ حرام ہے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں ان تمام پر صدقہ حرام ہے. تو یہ اصل میں یہ ایک الگ حدیث سے الگ ایک بحث تھی. حدیث نبوی جو تھی وہ یہاں تک مکمل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اس کا خیال رکھنا اور ایک اہل بیت ہے ان کا بھی خیال رکھنا. تو پھر وہ حسین نے پوچھا کہ اہل بیت کیا صرف بیویاں ہیں؟ تو بتایا گیا نہیں، صرف بیویاں نہیں، جن جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب اہل بیت ہیں. تو وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، آل عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی روایت آ رہی ہے نا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ دوسرے بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. تو یہ دو روایات آپس میں متضاد نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، دو روایات کو سمجھو اور دو اعتبار سے سمجھو. ہاں، جس کا ذہن الٹا ہے اور جس نے مرضی کی بات لینی ہے، جس طرح جہلم میں ایک رہنے والا ہے، وہ تو ایک روایت کو لے گا اور دوسری کو چھوڑ دے گا یا اپنی مرضی کی تویل کرے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن کے دلائل سے بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت ہے، اور یہ اصل بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں صرف بیویوں کا اہل بیت کہا گیا ہے. او بھائی مسئلہ تو دوسروں کا ہے کہ دوسرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یہ کہہ دینا کہ بیویاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو ویسے حماقت اور جہالت ہے. اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. ان کی بات کو اصل میں یہ سمجھ ہی نہیں سکے. ان کی باتیں دو ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جس بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق کے بعد اہل بیت نہیں رہتی کیونکہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی اصل کے اعتبار سے اہل بیت نہیں تھی چونکہ اس کا سلسلہ نسب اس کے والد کی طرف جانا تھا نا. تو جس وقت تک وہ ان میرڈ تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اہل بیت نہیں تھی. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل طالب، ان کا نبی علیہ السلام سے رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ پیدا ہوتے ہی کیا ہیں؟ اہل بیت. تو بیوی کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ پہلے وہ اہل بیت نہیں ہوتی،
پھر وہ بیوی بنتی ہے تو صرف اس وقت اہل بیت ہوتی ہے، صحیح، اور اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق کے بعد بھی اہل بیت نہیں ہوتی۔ تو بتایا یہ کہ اہل بیت کی دو اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی اہل بیت ہیں، جی جی، اور ایک وہ ہیں جو رشتہ ازدواج کے بعد اہل بیت ہیں اور اتنی دیر تک اہل بیت ہیں اگر وہ آپ کے نکاح میں رہیں اور آپ اس دنیا سے جب گئے اور وہ آپ کے نکاح میں تھیں تو اس وقت تک وہ جو آپ کے پاس رہیں وہ اہل بیت ہیں۔ جن کو آپ نے طلاق دے دی یا چھوڑ دیا تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہی ہے کہ جب وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی نا، اس میں بھی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث اتنی ہی تھی، الا وانی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اس حدیث میں اتنا ہی بتایا تھا، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث مرفوع اتنی نقل کی ہے۔ وفیہ، اور اس میں آگے جا کر یہ بھی ہے، ہم نے پوچھا، یعنی یہ راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا، من اہل بیتہ نساؤہ، آپ کے اہل بیت کون ہے؟ کیا صرف بیویاں؟ انہوں نے کہا لا، نہیں، صرف بیویاں نہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان المرأة تکون مع الرجل العشر من الدہر، عورت تو بیوی کے ساتھ لمبا زمانہ رہتی ہے پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ کہہ دیتا ہے طلاق ہو جاتا تم بس یطلقها فترجع الی ابیہا وقومہا، تو پھر وہ اس کی نسبت کسی طرف چل جاتی ہے؟ اس کے باپ اور اس کی گھر والوں کا۔ گھر والوں کی۔ یعنی بات اصل یہ ہے کہ عورت جو بیویاں ہیں وہ پیدائشی طور پر اہل بیت نہیں تھی، بیویاں پیدائشی طور پر اہل بیت، اہل بیت نہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف رہتی ہے۔ جی، جب وہ نبی علیہ السلام سے شادی ہو جائے، آپ کی بیوی بن جائے، اب اس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے، اور اگر وہ طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، تو پھر یہ رشتہ ازدواج ختم ہوا تو پھر وہ کس طرف چلی جائے گی؟ اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی طرف چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ طلاق دے دیتا ہے کوئی آدمی تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت ہی، آپ کے اہل بیت کون کون ہیں؟ اصلہ و عصبتہ، آپ کے وہ اصل رشتہ دار، یعنی آپ کی اولاد، اصلہ سے مراد آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کا خاندان ہے۔ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، اور آپ کے وہ اسبہ بھی ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ تو جن کے بعد صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور وہ اپنے خاندانی طور پر اہل بیت ہیں، پیدائشی طور پر اہل بیت ہیں، اور جو بیویاں ہیں وہ جو آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ کی وفات تک آپ کے نکاح میں رہیں، وہ نکاح کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔